بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی، اس میں پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب یعنی پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ہم عقیدے کی گفتگو سے پہلے تمہید کے طور پر اس ابتدائی وحی کی روشنی میں اور اپنے موضوع کے اہمیت و افادیت کے اعتبار سے کہ ہمیں جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا احساس ہو کہ ہم جس چیز کو پڑھ رہے ہیں وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے کیا فائدے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آج میں یا ایک صاحب علم غور کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ عقیدے سے متعلق ایک طرف جہاں جہالت ہے تو اس جہالت کا سبب یہ ہے کہ اس کی اہمیت و افادیت کو سمجھا نہیں گیا۔ اللہ کے نبی بلکہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے، مبعوث کیے گئے، ان کی دعوت کا آغاز عقیدے اور بنیادی طور سے عقیدہ توحید سے ہوتا تھا۔ اگر کسی نبی اور پیغمبر کی قوم نے، امت نے اس عقیدے کو قبول نہیں کیا، توحید کو اختیار نہیں کیا، تو نبی نے اگلا درس اور آگے کا سبق دیا ہی نہیں۔ اس کے بالمقابل ہم آگے کے دروس میں انشاءاللہ اس کے فوائد وغیرہ میں اس کی تفصیل پڑھیں گے، لیکن اس کے بالمقابل میں صرف یہاں یہ موازنہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا معاشرہ اور گرد و پیش کے ماحول کو جب دیکھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ عوام بلکہ خواص کا معاملہ بھی عقیدے کے تعلق سے انتہائی بے توجہی اور بے اعتنائی کا نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ، تعلیم و تدریس کے جو بڑے بڑے کام، پروجیکٹ اور منصوبے عمل میں لائے جاتے ہیں، ان کا بھی جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے طریقہ کار اور منہج کے سے ہٹ کر، ان کی تعلیم کے طریقے سے ہٹ کر لوگ اپنے اپنے طریقے پر تعلیم و تربیت کا کام انجام دیتے ہیں۔ اور بنیادی طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء نے قوموں کی اصلاح، تربیت، ان کے دین و اخلاق کی تعمیر کے لیے جس چیز کو بنیاد بنایا، ہمارے یہاں اس کو بنیاد نہیں بنایا جاتا۔ آئیے پہلی وحی کی روشنی میں ہم اس موضوع کی، اس علم کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ سب سے پہلے پڑھیے پر تھوڑا سا غور کر لیں کہ رب العالمین نے پہلی وحی میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا پڑھیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم کو، امت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اقرأ بسم ربک، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو یہ بات کوئی دوسرا کہہ رہا ہے، یہ آپ کا کلام نہیں ہے۔ تو اہل علم نے اس میں یہ بات بتائی کہ اللہ کی طرف سے یہ پہلی وحی آپ کو نبوت دیے جانے کا اعلان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہیے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیجئے، نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ دیجئے، بلکہ اس سے پہلے کہا گیا کہ پڑھیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ توحید ہو، ارکان ایمان، ارکان اسلام ہو، دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر کوئی انسان اسے اختیار کرنا چاہتا ہے، اسے عمل میں لانا چاہتا ہے، قبول کرنا چاہتا ہے، تو اس کا پہلا قدم یہ ہوگا کہ وہ پڑھے، یعنی علم حاصل کرے۔ بغیر علم کے ایک آدمی کلمہ بھی نہیں جان سکتا اور اس کو اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے
اپنی کتاب صحیح البخاری میں ایک باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ قول اور عمل سے پہلے علم کا باب. یعنی اگر آپ کوئی بھی دینی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی بات کہنا چاہتے ہیں، تو اس کے کہنے، اس کے اقرار کرنے اور اس کو اختیار کرنے سے، عمل میں لانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اسے جانیں. جب اس کا علم ہوگا تبھی آپ اس پر عمل کریں گے، اسے کہیں گے اور اس کو عمل میں لائیں گے. اگر آپ کو علم نہیں ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، علم نہیں ہے اور نماز پڑھنا چاہتے ہیں، علم نہیں ہے اور حلال و حرام کے تعلق سے آپ قدم بڑھانا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو ٹھوکریں لگے گی، غلطیاں ہوں گی. آپ حلال کو حرام سمجھیں گے، حرام کو حلال سمجھیں گے، توحید کو شرک سمجھیں گے، شرک کو توحید سمجھیں گے. سنت اور بدعت میں آپ فرق نہیں کر پائیں گے، صحیح اور غلط کے اندر تمیز نہیں کر پائیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہو سکتا ہے آپ اچھا کام کرنے کی نیت رکھتے ہو، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ اچھے کام کے جذبے کے باوجود غلط کام کو اختیار کر بیٹھیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں. دنیا میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، مختلف قوموں کے اور مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، جو اپنی خاص فہم اور سوچ کی مطابق کچھ کاموں کو انجام دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن انہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس کام کو وہ اچھا سمجھ رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے. اس لیے اچھائیوں کو قبول کرنے، اختیار کرنے، برے نتیجے اور انجام سے بچنے کے لیے، اچھے انجام تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت انسان کے لیے ہے کہ وہ صحیح علم حاصل کرے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم دیا، اقرا. یہ دنیا بھی آج تسلیم کرتی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں ہیں، ترقیاں ہیں، اس کی کلید، اس کی کنجی اور چابی یا پہلا قدم علم ہے. علم روشنی ہے، اجالا ہے، اور جہالت جو علم کی ضد ہے وہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے. علم ہی کے ذریعے سے دنیا میں انسان انفرادی طور پہ، اکیلے اور اجتماعی طور پر ترقی کے راستوں پر آگے بڑھ سکتا ہے. کوئی قوم، کوئی آدمی، کوئی فرد بغیر علم کے اعلیٰ مقام اور ترقی کے مراتب کو نہیں پا سکتا. جو جاہل ہوتا ہے وہ پستی کا شکار ہوتا ہے، تنزلی کا شکار ہوتا ہے. انسانی برائیاں، خرابیاں، ان تمام اس کی جڑ اور بنیاد میں آپ کو جہالت نظر آئے گی. اور انسان کی ہر راہ میں، ہر میدان میں کامیابی کے لیے علم پہلی شرط کے طور پر آپ کو دکھائی دے گا. لہٰذا سب سے پہلی ضرورت ہے انسان کے لیے کہ وہ علم حاصل کرے. اب دنیا میں بہت سارے علوم ہیں، علم کی مختلف فیکلٹیز نظر آتی ہیں. ہمارے سامنے سائنس ہے، میڈیکل سائنس ہے، علم حساب ہے، جغرافیہ ہے، تاریخ ہے، علم حیات ہے، آسمانوں کے علوم ہیں جس کو علم فلکیات کہا جاتا ہے، قانون کا علم ہے، دنیاوی فنون کا علم ہے، سارے علوم ہیں. تو کون سا علم حاصل کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں وہ جتنے علوم، علم کی جتنی بھی ایسی قسمیں پائی جاتی ہیں جو انسانوں کے لیے، انسانی سماج کے لیے، انسانیت کے لیے مفید ہوں، کارآمد ہوں، وہ سارے علوم محترم ہیں، وہ فضیلت رکھتے ہیں، ان کی اپنی اپنی اہمیت ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جس علم کا جیسا فائدہ ہے، جس علم کی انسان کو جتنی زیادہ ضرورت ہے، اس علم کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. میڈیکل، یعنی ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے تو ڈاکٹری یا میڈیکل سائنس جو ہے اس کا سیکھنا دوسرے علوم کے، دنیاوی علوم کے مقابلے میں زیادہ اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ میڈیکل کو جاننے والا انسان، ایک ڈاکٹر، وہ انسان کی صحت، اس کی جان کو بچانے کے طریقے، دوا علاج کے طریقے کو سیکھتا ہے، اور اس کی اپنی پریکٹس میں جب وہ کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو گویا وہ انسانی جان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اور دنیاوی اعتبار سے سب سے قیمتی چیز ایک انسان کی جان ہے. لہٰذا میڈیکل کی زیادہ اہمیت ہے. اس کے مقابلے میں گھر کی تعمیرات اور بنانے والا، نقشہ بنانے والا انجینئر، یعنی انجینئرنگ کی تعلیم یا دوسرے علوم اس کے مقابلے میں کم اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اہمیت ان کی بھی ہے. اب ان علوم میں سب سے زیادہ اہمیت کا علم کون سا ہے؟ تو ایک بات جس کو ہر انسان کی عقل بھی قبول کرے گی اور ماننے پر وہ مجبور ہوگا کہ جس علم کے بغیر انسان کا کام نہیں چل سکتا،
جس علم کے بغیر انسان اچھا انسان نہیں بن سکتا، جس علم کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، نجات نہیں پا سکتا، وہ علم انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے جس کی روشنی کے ذریعے سے انسان سچائی کا راستہ پا لے، جس کو شریعت کی زبان میں، قرآن کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اسی لیے دنیا کے دیگر علوم کے مقابلے میں وہ علم جس کو ہم صراط مستقیم کی پرکھ والا علم کہتے ہیں، وہ علم سب سے زیادہ اہم ہے اور سب سے زیادہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہر انسان اس بات کا پابند ہے، جس کو شریعت کی زبان میں ہم مکلف کہتے ہیں، اس بات کا پابند ہے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اتنا علم سیکھے جس کے ذریعے سے اس کو یہ پتہ چلے کہ میری کامیابی کا راستہ کیا ہے، ناکامیابی کا راستہ کیا ہے۔ میرے پیدا کرنے والے نے، جس کائنات کے پیدا کرنے والے نے، خالق و مالک نے، اس کائنات کے رچیتا نے مجھے، اس دنیا کو، آسمان زمین کو جو بنایا ہے، اس نے کیوں بنایا ہے یہ معلوم کرے۔ جو علم ہمیں اس کی پہچان دے کہ بنانے والا کون ہے، اس کائنات کو کیوں بنایا، ہمیں کیوں پیدا کیا۔ ہمارے ارد گرد میں دنیا کے اندر بہت سارے دھرم مذہب پائے جاتے ہیں، تو سچائی کا مارگ، سچائی کا راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم جس کو پیدا کرنے والا ہم سے چاہتا ہے اور یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اسی راستے کو اختیار کریں، اس علم کو اختیار کرنا دوسرے تمام علوم کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، صحیح درجے کی، کہ علم کا حاصل کرنا، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپشن نہیں ہے اس میں کہ جو پڑھا، جو نہیں پڑھا کوئی بات نہیں۔ علم کا حاصل کرنا یہ اسلام میں جبری ہے، اجباری ہے، لازمی ہے، فرض ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اس کو ہم آگے عقیدے کی روشنی میں جب دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی شخص اس بات کو عذر اور بہانے کے طور پر پیش نہیں کر سکتا کہ میں دنیا میں دین کو نہیں جانتا تھا، سچائی کو نہیں جانتا تھا، شرک اور توحید کو نہیں جانتا تھا، کفر اور ایمان کو نہیں جانتا تھا، اس لیے جہالت اور لا علمی کی وجہ سے میں نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا، میں نے شرک کیا اللہ تیرے ساتھ، اس لیے جاہل تھا، اس لیے مجھے معاف کر دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ اس کی بہت سی دلیلیں آگے سنیں گے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں آدم کی پیٹھ سے انسان کی روحوں کو نکالا، سارے انسانوں کی، ان سب سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، الستو بربکم، اور سب نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی وجہ بتائی کہ یہ ہم نے اس لیے کیا لئلا تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی، ہمیں معلوم نہیں تھی، ہم غافل تھے۔ اور یہ بھی نہ کہہ سکو کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا، باپ دادا کو دیکھ کر ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، انہی کے نقش قدم پر چلے، انہی کے پیچھے چلتے رہے، لہٰذا ان کے عمل کی وجہ سے جو باطل پرست تھے، گناہ گار تھے، شرک کیا، ان لوگوں نے شرک کیا تھا، ہم نے ان کی پیروی کی، تو ان کے باطل پرستوں کے گناہ کی وجہ سے تو کیا ہمیں عذاب دے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ دونوں عذر بہانے نہیں چلیں گے۔ قبر میں جب دفن کیا جائے گا تو صحیح حدیثوں میں یہ مضمون بار بار تذکرہ کیا گیا کہ قبر میں ہر انسان سے، دنیا کا کوئی بھی انسان مرے گا، وہ قبر میں، وہ چاہے قبر کے گڑھے میں دفن ہو رہا ہے یا عالم برزخ میں وہ پانی میں بہایا جاتا ہے، پرندوں نے کھا لیا ہو، سب انسانوں کی جو بھی جس شکل میں بھی اس کا معاملہ ہو رہا ہے، وہ جلایا جا رہا ہے، وہ عالم برزخ میں ہے۔ تو قبر میں مرنے کے بعد ہر انسان سے 3 سوال ہونا لازم ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ پروردگار پالنہار کون ہے؟ 2 فرشتے آئیں گے، یہ 3 سوال کریں گے کہ تمہارا من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ مسلمان صحیح جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، دین الاسلام، اور تیسرے سوال کا جواب دے گا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رہا مومن بندے کے علاوہ، ایمان والے کے علاوہ جو کافر، منافق، مشرک ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کہ نہیں،
میں نہیں جانتا، ہا ہا لا ادری، سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، میں نہیں جانتا، ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم، مجھے علم نہیں تھا، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنی تو میں بھی کہنے لگا۔ فرشتے اس سے جواب دیں گے حدیث کے مطابق کہ ما تلیتا ولا ما دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے جانا نہ تو نے پڑھا۔ میں اس حدیث سے یہاں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ فرشتے یہ کہہ کر اسے عذاب دیں گے، مطلب یہ کہ تم کو پڑھنا اور جاننا ضروری تھا، ان 3 سوالات کو حل کرنا ضروری تھا۔ یہ 3 سوال، ان 3 سوالوں کا جواب کہاں ملتا ہے؟ علم دین میں۔ وہ علم جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کتاب کی شکل میں اپنے پیغمبروں پر نازل کرنے کا، اتارنے کا ایک سلسلہ جاری کیا، اور اس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی شکل میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی شکل میں نازل ہوئی۔ اس دین کا سیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہاں جس علم کے حصول کی، جس علم کو سیکھنے سکھانے کو فرض کہا جا رہا ہے وہ علم دین ہے۔ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، وکیل بننا، سائنٹسٹ بننا، یہ دوسرے علوم کا اختیار کر کے اس فن کا ماہر یا جانکار بننا یہ فرض نہیں ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے مفید ہے، اس کی بھی اسلام اور شریعت جو ہے حوصلہ افزائی کرتی ہے، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ لیکن جس علم کو قرآن و حدیث جاننا ضروری قرار دے رہی ہے وہ ہے علم دین۔ اگر ایک شخص دین کے علم سے ناواقف ہے، سچائی کے راستے سے جاہل ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے، ہم اس دنیا میں آنے کس لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہاں سے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، آخرت کا معاملہ کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی ظاہری زندگی کی کچھ باتیں جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ آپ اس آیت پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ایک طرف تو تم دنیا کی کچھ چیزیں جانتے ہو، اس جاننے کے باوجود ایسے لوگ جاہل ہیں، علم نہیں رکھتے، جو آخرت کے بارے میں ناواقف ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا کے علوم کو اختیار کرنے کے باوجود انسان کے لیے ضروری ہے وہ حاصل کرے، کسی بھی معیار کا ہو، دنیا کے علوم میں جانکار ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کا علم سیکھے۔ اگر اس نے دین کا علم نہیں سیکھا تو دنیا کی کتنی بڑی بھی ڈگری، بلکہ بہت ساری ڈگریاں حاصل کر لے، اسے نہیں پتا کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، میرے جینے کا، زندگی کا مقصد کیا ہے، آخرت میں مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ علم رکھنے والا انسان نہیں ہے۔ اسی لیے اس علم کی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں اپنے بندوں کو دعا سکھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ حکم دیا کہ ہم ہر نماز میں یہ دعا، یہ سورہ فاتحہ بار بار دہرا کے یہ دعا مانگتے رہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، ہدایت دے۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہوئے یہ دعا مانگ رہے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے یہ دعا مانگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ کون سا سیدھا راستہ؟ وہ سیدھا راستہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام والے لوگ کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ، اچھے لوگ، پیغمبر اور صدیقین، شہداء، صالحین، ان کو انعام یافتہ کہا گیا۔ ان کا جو طریقہ تھا، ان کی زندگی کا جو طریقہ کار تھا، اس کو کہا گیا کہ وہ اور طریقہ مجھے سکھا۔ ان لوگوں کا راستہ نہیں جو مغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو تیرے ناراضگی کا، غصے کا شکار ہوئے، غصے کے مستحق ہوئے، ولا الضالین، اور وہ جو بھٹکے ہوئے اور گمراہ تھے، ان کے راستے سے ہم کو بچا۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو گمراہ اور بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گمراہی اور ضلالت اور اللہ کے غضب کا استحقاق کچھ راستوں پر چلنے کا نتیجہ ہوتا ہے، اور ہمیں اس سے بچنا ہے، اور ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے
جب آدمی دعا مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب پہلی چیز یہ مانگ رہا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار تو مجھے صحیح علم دے، سچا علم دے. سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، پہلا قدم اٹھانے کے لیے جو پہلا قدم ہوگا وہ ہے صحیح علم، ہدایت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی سچائی کا علم ہونا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگتے تھے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. آپ کہتے تھے اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، والتقی تقوی مانگتا ہوں. ہدایت صحیح علم ہے، سچائی کو صحیح طریقے سے جاننا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ توحید ہے، یہ سنت ہے، اس کو اختیار کرنا ہے. یہ علم ہے کہ اگر اس سے ہم ہٹ گئے تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ گمراہی ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. پہلے جب آدمی یہ جانے گا تو صحیح راستے پر ہوگا، اور پھر اس کے بعد تقوی اختیار کرے گا، یعنی اس کے اندر نیکی، شریعت پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ اور جذبہ آئے گا. اور پھر اس کے بعد وہ تیسری چیز مانگ رہا ہے کہ پاک دامنی دے حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے، حرام باتوں سے، ایسے الفاظ کو استعمال کرنے سے جو لوگوں کو نقصان پہنچائے یا فساد پھیلانے والے ہیں. زبان میں، دل و دماغ میں، عمل میں، کھانے پینے میں، ہر جگہ گندی چیزوں سے محفوظ رکھ کے میرا دامن پاک رکھ. اور تیسری چیز غنا دے، یعنی میں بے نیاز رہوں اور کسی کا محتاج نہ رہوں. یہ دعا مانگتے تھے. ایسی اور بھی کئی دعائیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے تو کہتے تھے اللہم انی اسألوک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں. فجر کی نماز کے بعد صحیح حدیثوں میں ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ بندہ اپنا دین کا آغاز کر رہا ہے، اب دین فجر کی نماز پڑھنے کے بعد شروعات کر دیا اللہ کی عبادت سے، تو پہلی دعا یہ مانگے اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. غور کیجئے، دین کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کو 3 چیزیں چاہیے کہ اے اللہ مجھے علم نافع دے. صرف علم کی ڈگری نہیں، صرف انفارمیشن اور معلومات نہیں، بلکہ ایسا علم دے جو مجھے فائدہ پہنچانے والا ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو. یہ بہت ضروری ہے. صرف علم معلومات ہو جانا علم نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. علم نافع دے اور پاکیزہ رزق دے، ایسی روزی جو حلال ہو، پاکیزہ ہو، اور عمل متقبلہ، اچھے عمل جو تیرے یہاں قابل قبول ہوں، ایسے عمل کی توفیق دے جو تیرے یہاں قابل قبول ہو. یہ 3 چیزیں فجر کی نماز کے بعد دن شروعات کرتے ہوئے بندے کو مانگنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. انسان کی یہ 3 بنیادی ضرورت ہے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے. صحیح علم جو فائدہ پہنچانے والا ہو، صحیح معلومات ہونی چاہیے، اور پھر صحیح اچھی پاک حلال روزی ملنی چاہیے. اور ان دونوں چیز نعمتوں کے ملنے کے بعد ایک انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ ایسا عمل کرے، ایسے کام کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوں اور اس کو اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا جائے. یہ علم نافع اور علم دین کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کچھ باتیں عرض کی. یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہلی وحی میں جو بات کہی اقرأ بسم ربک، پڑھیے، صرف اتنا نہیں کہا پڑھیے بلکہ ایک شرط لگائی، قید لگائی، بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. رب کون ہے؟ رب کا معنی ہوتا ہے پروردگار، پالنہار، مالک. ہمارا جو مالک ہے ہم کو اس کے نام سے پڑھنا ہے. یہ ایک قید ہے، شرط ہے. تو جب اس کے نام سے بندہ پڑھے گا تو اس کی معرفت، اس کی پہچان ہونی چاہیے. اسی لیے آگے کہا کہ تمہارا کون پروردگار ہے اس کو پہچاننے میں تمہیں دقت نہیں ہوگی. الذی خلق، جس نے پیدا کیا. کس چیز کو پیدا کیا؟ پوری کائنات کو پیدا کیا، تم کو پیدا کیا، دنیا کو، آسمان، زمین، پیڑ پودے، آپ کے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں، جتنی نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو، سب اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، اسی کی دی ہوئی ہے. یہ اس کی ربوبیت ہے. رب ہونا پالنہاری ہے، پروردگاری ہے کہ وہ تمہیں بھوک لگتی ہے تو اس کا انتظام کیا، کھانا کھاتے ہو، سانس لینے کے لیے ہوا دیا، کپڑا تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے اور لباس دیے، رشتے اور ناطے دیے. اسی نے تم کو آگے چل کے علم دیا. یہ تمہارے شریر کی ضروریات کا بھی انتظام کیا اور تمہارے روح کی، آتما کی ضرورت کا بھی انتظام کیا، یعنی ہدایت کا. لہٰذا اس رب کے نام سے پڑھیے.
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نمونہ پیش کیا علم کے سلسلے میں، صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ صحیح علم، ہدایت اور دین کو سیکھیں اور دنیا کے علوم بھی سیکھیں، تو یہ علم کا قافلہ جب آگے بڑھا تو آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پوری دنیا کے حالات کیا تھے۔ ہر طرف جہالت تھی، جاہلیت تھی، ہر قسم کی برائیاں، گمراہیاں، خرابیاں انسانی سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کو پڑھنے کا حکم دیا اور آپ نے پڑھنے کا یہ حکم لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کی ترغیب دی، پھر قرآن و حدیث جو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی چیزیں تھیں اس کی روشنی میں سماج اور معاشرے کی تربیت کی اور اس علم کو دنیا میں پھیلانا شروع کیا۔ تو جیسے جیسے اسلام دنیا میں آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے علم کی روشنی پھیلتی گئی اور لوگوں میں اس بات کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ علم کے راستے پر ترقی کرتے جائیں، محنت کرتے جائیں، اور انسان آج جہاں پہنچا ہے علم اور تعمیر و ترقی تک، وہ ساری کے ساری چیز اس دور کے بعد یا اس اقرا بسم ربک الذی کے نازل ہونے کے بعد علم کا جو سفر شروع ہوا تھا وہ آج انسان کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ انسان آسمان میں پرندوں کی طرح اڑتا ہے، پانی میں پانی کے مچھلیوں کی طرح تیرتا ہے، اور آج انسان ایک گلوبل ولیج بلکہ ایک چھوٹا سا گھروندہ بن گئی ہے کہ ایک انسان ایک دنیا کے ایک حصے میں رہتے ہوئے دوسرے حصے کے انسان سے بات کر سکتا ہے، چیٹنگ کر سکتا ہے اور آسانی سے اس کے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان ایک دنیا کے کسی خطے میں ایک بات کہتا ہے اور تھوڑی دیر میں پوری دنیا میں اس کی باتیں پھیل جاتی ہیں۔ مسلمانوں نے اقرا کو پڑھا تو اس پہ آگے بڑھتے گئے اور اس کے بعد دنیاوی علوم میں بھی ایسی ترقی کی کہ یورپ کے بہت سارے مورخین اور مستشرقین بھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کا اس معاملے میں اتنا زبردست کردار رہا کہ 800 سال تک دنیا میں علم کے راستے میں مسلمانوں نے دنیا کی قیادت اور رہنمائی کی۔ 800 سال میں جو بھی چیز دنیا میں ایجاد ہوتی تھی وہ مسلمانوں نے ایجاد کی۔ اس سلسلے میں آپ صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عمل پر غور کریں تو آپ کو علم کی فضیلت پر بہت سی باتیں ملے گی۔ آپ بہت کچھ سنتے ہوں گے، قرآن نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ آپ بتائیے کہ کیا وہ جو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، جن کو علم ہے وہ اور جن کو علم نہیں ہے، عالم اور جاہل ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یعنی علم کی ترغیب دی نبی کریم اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں، عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک بہت بڑے امام گزرے، انہوں نے کہا کہ عالم تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور شریعت کو جاننے والے، یہ حقیقی عالم ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تو جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں یہ ہے، لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں۔ ایک وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ناواقف ہیں۔ تو اصلی عالم، مکمل عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کے احکامات کو، شریعت کے احکامات کو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کو جانتا بھی ہے۔ یہ شریعت کا علم ہوا اور اس کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت تک پہنچایا، صحابہ نے اپنی اگلی قوم تک، انہوں نے اگلی نسل تک۔ یہ ایک تاریخ ہے، اگر اس تاریخ کو آپ اور ہم تھوڑا سا تحقیق کے ساتھ پڑھیں اور تدبر کریں کہ 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، جہاں جس نے پانی کا پینے کے لیے پانی کا، کھانے کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اس نے پورے دنیا کے انسانوں کے لیے قرآن کی شکل میں ہدایت کا انتظام کیا تھا۔ اور پھر یہ کہا کہ اب کوئی چونکہ نیا نبی آنے والا نہیں ہے، یہ آخری نبی اور آخری شریعت ہے، اس لیے آگے چل کر جو ہے اس شریعت کو بھی اس امت میں باقی اور زندہ رکھنے کی ذمہ داری میری ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی۔ اس ذمہ داری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا کہ قیامت تک اب یہ دین، شریعت، قرآن اور اس کی تعلیمات جو ہے محفوظ رہے گی، تاکہ دنیا میں قیامت تک کے کسی بھی زمانے اور علاقے کے انسان کو تکلیف نہ ہو کہ جب وہ سچائی کا علم حاصل کرنے جا رہا ہے تو اسے سمجھ میں نہ آئے کہ سچائی کیا ہے۔ اس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ اس حجت پوری کرنے والے بنیاد پر پروردگار نے اس کی حفاظت کی۔ حفاظت کیسے کی؟
ہم جب اس سوال کے جواب کو تلاش کرنے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر صحابہ، تابعین، محدثین اور اس امت کے جو سابق علماء کرام گزرے ہیں ان کی قربانیاں نظر آئے گی کہ انہوں نے کس طریقے سے قرآن اور قرآن کے علوم کو ترتیب دیا، اس کی حفاظت کا انتظام کیا، حدیثوں کی چھان پھٹک کی، دور دراز کا سفر کیا ایک ایک حدیث کے لیے۔ امام بخاری نے لکھا کہ ایک حدیث کو جاننے کے لیے حضرت جابر ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے 1 مہینے کا سفر کیا۔ علم کے حصول کے لیے انہوں نے بڑی مشقتیں لگائی۔ امام بخاری نے اپنی بخاری کو ترتیب دینے کے لیے 16 سال لگائے۔ دوسرے محدثین کی آپ تاریخ پڑھیں تو یہ علوم کی خدمت کی، اس بنیاد پر یہ علم محفوظ ہوا۔ تو میں خلاصہ کلام کے طور پر آج کے درس کے اخیر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے بنیادی چیز انسان کے لیے دنیا میں سب سے ضروری چیز ہے صحیح علم کا حاصل کرنا۔ دنیا کے بہت سارے علوم کے درمیان میں سب سے زیادہ اہمیت والا علم ہے علم دین، جس کا حاصل کرنا ہر شخص پر فرض ہے، اور شریعت نے کہا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب دین کا علم کئی شاخیں رکھتا ہے، اس میں سے ایک چیز ہے علم عقیدہ۔ دینی علوم میں جو سارے علوم کے مقابلے میں سب سے اہم ہے، اس میں سب سے زیادہ ضروری علم دین میں علم عقیدہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ جیسے ابھی کہا کہ ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان ایک آدمی وراثت کے مسائل سے ناواقف ہو، قرآن و حدیث کے بہت سارے مسائل سے ناواقف ہو، اور وہ ناواقف یا لا علم اگر رہے تو وہاں اس کی پکڑ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سی چیز جاننا ضروری ہے؟ جس علم کی جتنی زیادہ ضرورت ہے، جس کو نہ جاننا اللہ کے یہاں عذر اور بہانہ نہیں بنے گا، اس علم کا حاصل کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ توحید کے بغیر کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم سے نہیں بچ سکتا، لہٰذا ہر انسان کو مرد ہو یا عورت توحید کا جاننا ضروری ہے، شرک کا جاننا ضروری ہے تاکہ جہنم سے بچے، اس سے بچے اور جہنم سے بچے۔ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو ہر انسان، ہر مرد اور عورت پر لازم ہے کہ وہ جانے کہ نماز کے احکامات کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، اور کس طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے، جو اس کی ضروری مسائل ہیں اس کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو اس کو زکوٰۃ سیکھنا ضروری ہے۔ اگر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو زکوٰۃ کے احکام و مسائل نہ جاننے پر انشاءاللہ اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی۔ حج ایک آدمی نہیں کر پا رہا ہے تو ابھی اس نے حج کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن جب اسے حج کرنا ہوگا، فرض ہو جائے گا اور وہ حج کے لیے نکل رہا ہے تو اب اسے حج کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو جس علم کی ضرورت ہے، جس علم سے معاملے سے سابقہ پڑ رہا ہے، اس علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ اب ان علوم میں سب سے زیادہ اہمیت کی چیز ہے علم عقیدہ۔ عقیدہ اگر انسان کا صحیح نہیں ہے تو پھر اس کا دین صحیح نہیں ہے، دین کی عمارت صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ علم عقیدہ میں اگر ہم کچھ شاخیں بنائیں تو اس عقیدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اس کی بنیاد ہوگا۔ لہٰذا سب سے زیادہ ضروری جس چیز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی وحدانیت کا علم، اس کی معرفت حاصل کرنا۔ میں اس بات پر علامہ ابن قیم نے ایک قول نقل کیا، آج کا درس ختم کرتا ہوں، کہ علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ دنیا کے وہ بہت غریب اور مسکین لوگ ہیں جو دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، یہاں زندگی گزاری اور دنیا سے پھر نکل گئے، اور اس دنیا کی سب سے زیادہ لذیذ اور مفید چیز کی نعمت کی لذت سے محروم رہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ لذیذ اور شیریں نعمت کون سی ہے اللہ کی؟ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اس سے محبت، اس سے ملنے کا شوق اور اس سے انسیت، یہ سب سے لذیذ نعمت ہے، سب سے اہم نعمت ہے، اور اس کے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ توحید جو ہے یہ ہمیں اور آپ کو، دنیا کے ہر انسان کو نجات پانے کے لیے سیکھنا، سمجھنا اور اسے اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے، اس کے ذریعے سے کیوں دعوت دی جائے، اس کی کیا اہمیت ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔